کی توفیق ملتی ہے اس میں اخلاص بہت ضروری ہے۔ ایک شخص ساری زندگی نمازیں پڑھے یا پڑھائے، قرآن مجید پڑھے یا پڑھائے، دیگر جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، نیک عمل ہیں، ان سارے اعمال کے کرنے کے بعد سب سے پہلے تو عمل کرنے سے وہ اپنے دل کی جو نیت ہے اس کو درست کرے اور اخلاص جو ہے وہ پیدا کرے۔ خلوص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل جو بھی ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں اخلاص ضروری ہے۔ اگر اخلاص ہے پھر عمل تھوڑا ہے پھر بھی اس پر نیکیاں، ثواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں زیادہ مل جاتا ہے، لیکن اخلاص شرط ہے۔ خلوص دل، صدق دل، اچھی نیت کا ہونا لازم ہے۔ اور عمل زیادہ ہو، نفلی روزے ہوں، نفلی نمازیں ہوں، تلاوت قرآن ہو، سجدوں کی بہتات ہو، لیکن عمل صالحہ کے ساتھ اخلاص نہ ہو، خلوص دل نہ ہو، دل کی نیت صاف نہ ہو، کوئی بھی غیر خدا، اللہ کے سوا، اللہ کی ذات کے سوا، رضائے خدا کے سوا 1% بھی اس عمل میں اگر کوئی حصہ کسی چیز کا شامل ہو گیا تو پھر وہ زیادہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ ثواب کے بجائے عذاب کا مستحق بنا سکتا ہے ہمیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا، جو ہمارا کل کا ٹاپک تھا، ذکر کی فضیلت، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں، اور اس کو علماء نے مختلف کیٹیگریز کے اندر، مختلف ٹائپس کے اندر ڈیوائیڈ کیا، تقسیم کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان پر نمازیں دن میں صرف 5 وقت فرض ہے، ایسا ہی ہے نا؟ دن میں نمازیں صرف 5 وقت فرض ہیں، لیکن اخلاق حسنہ یہ 24 گھنٹے فرض ہے۔ اخلاق حسنہ میں صرف میٹھا بول نہیں آتا، اخلاق حسنہ میں اچھی گفتگو کرنا، اچھی گفتگو سننا، اچھی گفتگو کروانا، اچھی گفتگو سنوانا، برے کاموں سے بچنا، برے کاموں سے بچانا، جھوٹ سے بچنا، جھوٹ سے بچانا، غیبت سے بچنا، غیبت سے بچانا، حسد سے بچنا، حسد سے بچانا، چغلی سے بچنا، چغلی سے بچانا، یہ سارے اخلاق حسنہ کے اندر شامل ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں فلاں بندے کے اخلاق بڑے چنگے، اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی زبان میٹھی ہے، نہیں، اس کا دل میٹھا ہو، وہ دل کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ پیش کر رہا ہو، اس کا جو اندرونی، اس کی اسپرچولی انٹرنل سٹیٹ جو ہے وہ فلٹر ہو کے آپ کے پاس آئے، اس کی باطنی کیفیت کو پاکیزہ اور صاف اور ستھری اور دھل کر باہر آئے، وہ اخلاق حسنہ ہے۔ صرف میٹھا بولنا اخلاق حسنہ نہیں، آؤ جی بسم اللہ جی، جناب بھی بسم اللہ کیا ہے، ٹھیک ہو جی، یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے۔ اخلاق حسنہ کے اندر یہ شامل ہے، لیکن اخلاق حسنہ پورا یہ تب ہوگا جب انسان کا ایک ایک جسم کا حصہ، ایک ایک بدن کا عضو، انسان کے پارٹس آف باڈی، یہ ٹوٹلی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آپ کو گزرتے ہوئے نظر آئیں، اور آپ اس کے اندر تمام چیزوں کا مد نظر رکھتے ہوئے حقوق اللہ بھی پورے ادا کریں اور حقوق العباد بھی پورے ادا کریں۔ حقوق العباد میں آپ کو پتہ ہے کہ بندوں کے حقوق کیا کیا ہیں، اور ہم سے کیا کیا، کہاں کہاں، کب کب حق تلفی ہوتی ہے، تو اس میں بہت زیادہ لوگوں کو نالج ہے، علم ہے کہ ہمیں کہاں بولنا ہے، کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ صرف زبان سے میٹھا بولنا اخلاق حسنہ نہیں ہے، یا زبان کا ایک شخص کڑوا ہے، یا جو شیلا، غسیلا اور سخت مزاج کا ہے، لیکن اس کے باقی عمل ٹھیک ہے، اس کا دل صاف ہے، لیکن وہ بات ہاتھ سچ کی ڈٹ کے کھول کے ٹھوک وجا کے، جس طرح تسی پنجابی سے کہتے ہو، ٹھوک وجا کے اگر کوئی آدمی بیان کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو آپ اس کو کہو کہ بڑا بد اخلاق آدمی، نہیں، بد اخلاق نہیں ہے وہ، بس فرق یہ ہے کہ وہ ذرا میٹھا جو ہے وہ کم رکھتے ہوئے، یا خوشامدی اور چاپلوسی کو بالکل اپنی پشت پہ ڈالتے ہوئے وہ بڑی جو ہے ستھری اور صاف بات کرتا ہے جو دل سے نکلی ہوئی بات ہے۔ تو الغرض المختصر یہ کہ اخلاص دل کا
دل کا خلوص نیت، خلوص جو ہے صفائی، صدق دل، یہ ہر عمل میں ضروری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بارے میں کیا فرمایا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ شفاعت کا حقدار وہ بندہ ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ، صرف ایک بار خلوص دل کے ساتھ ایک بار کہہ دیا، فرمایا قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا حقدار بنا دیا جائے گا۔ تو ہم الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سارے اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن مزید اپنے آپ کو تھوڑا سا فلٹر کریں، تھوڑا سا ڈیولپ کریں اس روحانی سیڑھی چڑھتے میں، جو روحانی منزلیں ہیں، جو اخلاص کی منزلیں ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری کی منزلیں ہیں، ان میں مزید اپنے آپ کو تھوڑا سا ہم، تاکہ ہمارا ہر عمل ریاکاری دکھلاوے سے پاک اور خالص اور ستھرا ہو کر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، تب اس عمل کا ثواب ہے، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اخلاق حسنہ کا ایک بہت بڑا وسیع دائرہ ہے، اس کے بہت بڑے جو ہے وہ لفظ چھوٹا ہے اخلاق حسنہ، چھوٹے اچھے اخلاق، لیکن اس اچھے اخلاق کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جتنے بھی گڈ مینرز ہیں، جتنے بھی ایکسیلنٹ مینرز ہیں، اخلاق ہیں، ایٹیٹیوڈز ہیں انسان کے، وہ سارے اس میں شمال ہے۔ جھوٹ سے بچنا، سچ بولنا، غیبت سے بچنا، اور جو ہے لوگوں کی اچھی تعریف کرنا، منہ پہ بھی وہی الفاظ کہنا جو پیچھے الفاظ کہنا، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تو دل کا اخلاص اور نیت کا صاف ہونا انسان کے اندرونی کیفیت کا، باطنی کیفیت کا یہ اخلاص ضروری ہے۔ حدیث پاک ہے میرے سامنے، فضل لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، اور یہ بھی حدیث کا ٹکڑا ہے جو ہم ہر نماز کے بعد، میں یہاں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ہر نماز کے بعد افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ تمام ذکروں سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ پھر بعض بندوں کو پریشانی بھی ہے یہاں پہ کہ یہ نماز کے بعد ذکر نہیں ہونا چاہیے، بہت سارے لوگوں نے کہا بھی ہے کہ یہ روکو، یہ ختم کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے سامنے ہے وہ، تو ختم کیا بھی تھا، 2-3 مہینے نہیں کیا تھا ہم نے، اور پھر جو ہے پھر شروع کر دیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو افضل ذکر ہے، افضل الذکر، حضور نے ارشاد فرمایا سب سے فضیلت والا ذکر ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تو مومن کا اس کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں ہے، یہی تو وہ کلمہ ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان ڈفرینٹ پیدا کرتا ہے، فرق پیدا کرتا ہے کہ کافر کون ہے، مسلمان کون ہے۔ تو اسی کلمے کی بنیاد پر میں اور آپ مسلمان ٹھہرے، اور اسی کلمے سے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ ان للہ عز وجل عمودا من نور بین یدیہ، اللہ تعالیٰ جہاں تشریف فرما ہے وہ جسم جسمانیات سے، مکان مکانیات سے پاک ہے۔ ہم رہنے کے لیے مکان کے مستحق ہیں، مطلب مکان کے محتاج ہیں، ہم بولنے کے لیے جسم کے محتاج ہیں، بیٹھنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے ہم جسم کے محتاج ہیں، جگہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات، مکان مکانیات سے پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کے سامنے عمودا من نور بین یدیہ، اللہ کے سامنے ایک نور کا ستون موجود ہے، پلر آف لائٹ، نور کا ستون، نور کا تھمب موجود ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، بندہ جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں سوائے میرے اللہ کے، کوئی معبود سوائے میرے اللہ کے، تو فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وہ نور کا ستون یوں ہلنے لگ جاتا ہے، وجد میں آتا ہے، وہ نور کا ستون اللہ کے پاس موجود ہے، بندہ زمین پہ موجود ہے، کلمہ آپ نے یہاں پڑھا، نور کا ستون آپ کے کلمے کی وجہ سے یوں اللہ کے سامنے جھوم رہا ہے، اللہ کے سامنے یوں ہل رہا ہے۔ اللہ اس نور والے ستون کو کہتا ہے اسکن، ساکن ہو جا، ٹھہر جا، رک جا، فیقولو، وہ نور کا ستون کہتا ہے، وہ نور کا پلر کہتا ہے یا رب، اے اللہ، کیف اسکنو، میں کیسے خاموش رہوں، میں کیسے جھومنے سے رک جاؤں، ولم تغفر لقائلہا، تو نے ابھی تک لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی مغفرت نہیں فرمائی، فیقول انی قد غفرت لہ، اللہ کہتا ہے میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے، میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ کس کی؟
اس کی مغفرت لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی مغفرت کر دی ہے۔ فیسکن عند ذالک، پھر وہ نور کا سکون جہاں ہوتا ہے وہیں تھم جاتا ہے، وہیں رک جاتا ہے، وہ سٹاپ کر جاتا ہے، نہیں تو وہ ہلتا رہتا ہے، جھومتا رہتا ہے، اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میں کیسے ہلنا بند کروں، تو نے ابھی تک پڑھنے والے کلمہ طیبہ کی بخشش نہیں کی۔ اللہ کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو کلمہ طیبہ ایک ایسا ذکر ہے جو انسان کے زبان پہ بڑا آسانی کے ساتھ جاری ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما قال عبد لا الہ الا اللہ فی ساعۃ لیل او نہار الا طلست ما فی صحیفتہ من السیئات حتی تسکن الی مثلها من الحسنات۔ فرمایا کوئی بندہ دن ہو یا رات، شام ہو یا صبح، کوئی وقت ہو، کسی دن رات کی کسی لمحے کسی گھڑے میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام عمل سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جتنی بار وہ لا الہ کہتا ہے اتنی نیکیاں اللہ اس کے نام عمل میں لکھ دیتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کہنا یہ زبان سے آسان ہے، وضو ہے تو بہت بہتر، وضو نہیں ہے تو بغیر وضو کے بھی آپ کلمہ طیبہ کا ورد کیا کریں۔ ذکر کی فضیلت کے اندر یہ کلمہ طیبہ ایک بہترین ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک صاف فرمائے۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، حضور نے فرمایا لکل شیء سکالۃ، لوہے وغیرہ کو زنگ لگ جاتا ہے نا، لوہے کو یا اسٹیل کو یا ان چیزوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ فرمایا ہر چیز کو زنگ لگتا ہے اور زنگ اتارنے کے لیے ریگ و مال یا اس کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ موجود ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے۔ فرمایا وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا بندہ مومن کے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ جب بندہ مومن کے دل کو زنگ لگ جائے پھر اس کو چاہیے کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھے، کیونکہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے انسان کے دلوں کا زنگ اتار دیا جاتا ہے، دلوں کا زنگ۔ اللہ اکبر یا رسول تو فرمایا دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے کوئی اور ریگ و مال نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر پانی یا کوئی آلہ نہیں آپ کے دلوں کو دھوئے گا۔ فرمایا سکالۃ القلب لا الہ الا اللہ، دلوں کا زنگ دھونے کے لیے کلمہ طیبہ، اللہ کا ذکر۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔